اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال أبو بكر بن عياش الأعمش القاسم بن عبد الرحمن قال قلت لمسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه قال إذا بلغت 40 فخذ حذرك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاسم بن عبد الرحمن نے فرمایا میں نے حضرت مسروق سے پوچھا کہ کب بندے کو اس کے گناہوں پہ پکڑ ہوتی ہے. فرمایا جب 40 سال عمر ہو جائے تو پھر خیال رکھو کیونکہ اب تمہارا عقل انتہا پہ پہنچ چکا ہے, کمال پہ پہنچ چکا ہے. تو اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو والدین کا حق ہے, اس کے بعد اقل المدت جو ہے حمل کی کم سے کم مدت وہ 6 ماہ ہے. زیادہ سے زیادہ مدت کا اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں 3 سال, بعض فرماتے ہیں 4 سال, بعض فرماتے ہیں 5 سال, یعنی 5 سال تک بھی حمل ہو سکتا ہے. 2 باتیں. تیسری بات ہے بچے کا دودھ پلانا. اس کی مدت جو ہے جو قرآن پاک کے واضح الفاظ مبارک میں ہے حولین کاملین, 2 سال تک دودھ پلانا ہے. 2 سال کے بعد دودھ پلانا جو ہے وہ منع ہے. اچھا, اسی پر اتفاق ہے تقریباً تمام ائمہ کرام کا, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف, امام محمد بن حسن الشیبانی, یعنی صاحبین جو ہیں ابی حنیفہ کے, ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بھی مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہے بس, یعنی 2 سال سے زیادہ نہ ہو. سمجھو 2 سال سے کم تو ہو سکتی ہے کیونکہ اب اگر کسی کی مدت رضاعت اگر حمل کی مدت ہوگی 6 مہینے پھر تو 2 سال پورے ہوں گے. اگر مدت حمل ہوگی 9 مہینے تو پھر تو 2 سال پورے نہیں ہو سکتے. تو اس لیے یعنی کم تو ہو سکتی ہے, 2 سال سے زیادہ نہ ہو. 2 سال کے بعد زیادہ ہو تو دودھ پلانا منع ہے. اچھا, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت کو مہینے کے بعد دودھ بند ہو جاتا ہے, مضطر ہے کہ کوئی دوسری عورت پلائے. اچھا, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ ماں کا دودھ قبول ہی نہیں کرتا, مجبوراً اسے دوسری عورتوں کا دودھ پلانا پڑتا ہے. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ مدت رضاعت جو ہے جس میں حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے. یاد رکھو کیا مانا, مثلاً ایک بچے نے 2 سال کے اندر کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ عورت اس کی ماں ہو جائے گی, رضائی ماں ہوگی. اس عورت کی جتنی اولاد ہے اس بچے سے پہلے ہو یا اس بچے کے بعد ہو, یہ سب بہن بھائی ہو جائیں گے. ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس کی رضائی ماں ہے, وہ رضائی بہن بھائی ہے. تو مدت رضاعت جو ہے 2 سال. صرف ایک قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ فرماتے ہیں کہ بھئی مدت رضاعت جو ہے وہ تو 2 سال ہے,
لیکن 30 مہینے تک بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے، یعنی بعض بچے کمزور ہیں وہ چھوڑتے ہی نہیں اور ان کو دودھ نہ دینے سے نقصان کا خطرہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ 2 سال کے بعد حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، لیکن وہ فرماتے ہیں احتیاط پھر بھی اسی میں ہے کہ اگر کسی بچے نے 2.5 سال تک بھی دودھ پیا ہے تو منع یہ ہے کہ وہ اس کی ماں بن جائے گی، تو احتیاط یہی ہے کہ وہ رشتے نہ کریں، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، بھائی ہیں۔ اور بعض علماء نے اس سے بھی استدلال فرمایا ہے کہ قرآن میں آتا ہے نا حملہ و فصالہ 30 شہرا، تو کہتے ہیں کہ حمل الگ ہو گیا، آگے با آ گئی ہے، جب با آ جائے عاطفات لازمی بات ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان میں مغایرت ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں لہذا فصالہ جو ہے وہ ہو گیا 30 مہینے، تو اگر فصالہ 30 مہینے ہے تو صاف بات ہے کہ 2.5 سال ہو گئے، تو بہرحال لیکن قول راجح تمام ائمہ کے نزدیک اور حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصحاب ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی، ان سب کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ حرمت رضاعت 2 سال میں ثابت ہوگی۔ کیا معنی؟ مثلا ایک بچہ 4 سال کا ہے، اگر اس کو کوئی عورت دودھ پلا دے تو وہ ماں نہیں بنے گی، کیونکہ وہ مدت رضاعت سے گزر گیا ہے، مدت رضاعت میں دودھ پیے گا تو پھر وہ ماں بنے گی۔ اب اس کے بعد بھی فقہا کے بڑے کلام ہیں کہ دودھ پیا ہے تو کتنا دودھ پیا ہے، تو بعض فرماتے ہیں 5 رضاعات، کہ کم از کم بچہ 5 دفعہ دودھ چوسے، بعض فرماتے ہیں 3 رضاعات، 3 دفعہ بھی چوسے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، لیکن احتیاط یہی ہے کہ اگر اس نے دودھ پیا ہے، تھوڑا پیا ہے یا زیادہ پیا ہے، وہ اس کی ماں ہے، وہ اس کی رضائی والدہ ہے، اور اس کی باقی اولاد جو ہے وہ اس کے بھائی بہن ہیں۔ اچھا، حرمت رضا صرف اسی لڑکے پہ آئے گی جس نے دودھ پیا ہے، سمجھ لو، مثلا 2 بھائی ہیں، اس بھائی نے تو دودھ پیا ہے، اس بھائی نے دودھ نہیں پیا، اس کا نکاح جائز ہے، اس نے دودھ نہیں پیا، جس نے پیا ہے اس کے لیے وہ ماں بنے گی۔ اور حرمت الرضا جو ہے وہ ایسی ہے کہ حرمت النسب، یعنی جیسے حقیقی ماں حرام، رضائی ماں بھی حرام، حقیقی بہن سے نکاح حرام، رضائی بہن سے بھی نکاح حرام۔ بس اب اس کے بعد اگلا مسئلہ سمجھ لیں، قرآن میں یہاں 2 لفظ ہیں، بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، اشدہ کا کیا معنی؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں اشدہ کا معنی کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے، اب صحیح قوت آ گئی ہے، اور 40 سال جو ہیں وہ اس کے عقل کا کمال ہے کہ اب بالکل گویا وہ کمال پہ پہنچ گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہر پیغمبر کو نبوت جو ہے وہ 40 سال کے بعد دیتے ہیں تاکہ ہر لحاظ سے وہ مرتبہ کمال پہ آ جائے، تو اس لیے بلغ 40 سنۃ، اور اسی لیے یہ بھی علماء نے فرما دیا ہے کہ جب آدمی کی عمر 40 سال ہو جائے تو اب احتیاط کرو، کیونکہ اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے کہ بھائی مجھے پتہ نہیں لگا اور مجھے سمجھ نہیں آیا، نہیں 40 سال عمر ہوگی کیسے تمہیں سمجھ نہیں آیا، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ خود حذرک، آپ احتیاط کرو۔ وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي قال حدثنا ابو عبد الله القواريري قال حدثنا عروة بن قيس الازدي وكان قد بلغ 100 سنة، ان کی عمر جو تھی وہ 100 سال تھی۔ حدثنا ابو الحسن الكوفي بن اوس قال قال محمد بن عمرو بن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم اذا بلغ 40 سنة خفف الله تعالى حسابه۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب بندے کی عمر 40 سال ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ وَإِذَا بَلَغَ، فرماتے ہیں 60 سنۃ، اور جب بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے رزقہ اللہ تعالی الانابۃ الیہ، اللہ پھر اس کو اپنے طرف رجوع کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اب اس کی رجوع، اس کا ہر وقت فکر اور دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً أَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ،
اور جب عمر 70 سال ہو جاتی ہے تو اب آسمان والے بھی اس کو محبوب سمجھتے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً ثَبَتَ اللَّهُ تَعَالَى حَسَنَاتَهُ وَمَحَا سَيِّئَاتَهُ. اور جب اس کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی نیکیاں تو لکھ دو لیکن اس کے گناہوں کو مٹا دو، اب یہ بوڑھا ہو گیا. وَإِذَا بَلَغَ 90 غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. اور جب کوئی آدمی 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کی اگلی پچھلی گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں. وَشَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. اور اس کے گھرانے کے بندوں کے بارے میں اس کی شفاعت بھی قبول فرمائیں گے. وَقَدْ فِي السَّمَاءِ يَسِيرُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ. اور آسمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ گویا یہ اللہ کا قیدی ہے جو زمین کے اندر ہے. وقد روى هذا من غير هذا الوجه في مسند الامام احمد. وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي احد امراء بني اميه بدمشق تركت المعاصي والذنوب 40 سنه حياء من الناس ثم تركتها حياء من الله عز وجل. واحسن قول الشاعر صبا ما صبا حتى على الشيب راسه فلما علاه قال للباطل ابعدي. اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ یہ مسند امام احمد میں روایت ہے، لیکن یاد رکھو گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیں کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے. ان میں اس لیے فرماتے ہیں کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. ایک صغیرہ گناہ ہے بار بار کرو تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ نہیں مٹتا جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرے. اور توبہ کے لیے شرط ہے کہ فوراً گناہ کو چھوڑ دے اور شرمندگی محسوس کرے اور آئندہ اس گناہ نہ کرنے کا عزم کرے تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے. یہ توبہ نہیں ہوتی میری توبہ میری توبہ میری توبہ میری، یہ تو ایک لفظ ہے، مذاق ہے، استہزاء ہے. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے الاقلاع من الذنب، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو. والندم علی ذلک، اور اس پہ ندامت محسوس کرو. اور اس کے بعد والعزم علی اللہ تعود فیہ، اور عزم کرو کہ یا اللہ میں پھر یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو پھر گناہ معاف ہوتے ہیں. باقی جو صغائر ہیں وہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات، وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، مسجد کی طرف چلنے سے معاف ہو جاتے ہیں، مسجد میں نماز کی انتظار میں بیٹھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی بازار سے گزر رہا ہو اور چلتے چلتے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور ایک روایت میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی دائم لا یموت ابدا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو ایک دفعہ پڑھنے سے 10,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو چھوٹے گناہوں کو مٹانے کے لیے تو اللہ نے ہمارے لیے نہریں بنا دی ہیں نا کہ بس منہ دھو اور صاف ہو جاؤ. لیکن اگر کبیرہ گناہ ہے تو پھر توبہ کے بغیر معاف نہیں ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ توبہ کرے. اب جناب فرماتے ہیں کہ حضرت حجاج بن عبد اللہ الحکمی یہ امراء بنی امیہ میں سے دمشق کے اندر یعنی امیر تھے، گورنر تھے. قال ترکت المعاصی والذنوب 40 سنة حیاء للناس. کہتے ہیں جب میری عمر 40 سال کی ہو گئی تو اب میں نے لوگوں کے شرم سے گناہ چھوڑ دیے. کیا کہیں گے یار دیکھو ایسا. اور اس کے بعد میں نے اللہ سے حیا کرتے ہوئے گناہ چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے معاف. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ صبا ما صبا حتی علی الشیب راسہ، کہ بچپن جو تھا گزر گیا، اب جب بال سفید ہو گئے. فلما علاہ قال للباطل ابعدوا، اور اس کے بعد اگر گناہ قریب آنے لگا کہ دوڑ جاؤ بھئی اب ہم بوڑھے ہو گئے، اب کیا تو اب بھی میرے پاس آتے ہو. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جب تمہارے بالوں میں سفید بال آنے شروع ہو جائیں
قد جاءکم النذیر، گویا تمہارے پاس اللہ کا ڈرانے والا آ گیا کہ اب تیاری کرو، موت قریب ہے، اب زندگی کے ایام جو ہیں وہ باقی تھوڑے رہ گئے ہیں۔ پہلے دور میں تو عمر جو ہے نا جی 1000 سال، 2000 سال، 900 سال، 800 سال، 500 سال، پھر یہ گھٹتی آئی کیوں؟ اب دنیا جو بٹنے والی ہے تو ہر چیز گھٹے گی نا، ہر چیز گھٹتی جائے گی حتیٰ کہ ختم ہو جائے گی اور فنا ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر جو ہے مابین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ کلما یتجاوز، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد دعا مانگی، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، قال رب اوزعنی ان اشکر، الہمنی، یا اللہ مجھے الہام فرما دے، مجھے توفیق دے مجھے شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دے۔ ان اشکر نعمتک التی، تاکہ میں شکر کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ نعمت کی ہے اور میرے والدین پہ نعمت کی ہے۔ ان اعمل صالحا ترضا، اور میں اچھے عمل کروں جس سے تو مستقبل میں راضی ہو جائے۔ واصلح لی فی ذریتی، اے نسلی و عقبی، اور میرا اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، میرا مولا میں تیری طرف لوٹا، میرا مولا میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیری اطاعت کو قبول کرتا ہوں۔ ان کیا وہذا فیہ ارشاد لمن بلغ الاربعین یجدد التوبۃ والانابۃ اللہ عز وجل ویادم علیہا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قرآن پاک میں یہ جو پڑھی ہے آپ نے آیت، بلغ 40 سنۃ، جب 40 سال ہوئے، قال رب اوزعنی، پھر دعا مانگی، تو اشارہ ہے کہ اگر 40 سال کے ہو گئے ہو تو توبہ کرو، انابت اختیار کرو، اللہ کے شکر کی کوشش کرو، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ وقد روى ابو داود فی سنن عن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يعلمهم يقولوا في التشهد اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين نعمتك مثنين بها عليك قابليها واتممها علينا۔ اب میرے آقا کبھی کبھی تشہد کی نماز کے تشہد میں جب بیٹھتے تھے تو درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھیں یہ نوافل کی بات ہے کہ نوافل کو جتنی لمبی پڑھیں گے اتنا ثواب۔ تو حضور یہ دعا فرماتی تھی کہ اللہم الف بین قلوبنا، ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما، اصلح ذات بیننا، اور جن کے جن جھگڑے ہیں ان کی صلح فرما دے، واہدنا سبل السلام، ہمیں سلامتی کے رستوں کی ہدایت فرما، ونجنا من الظلمات الی النور، ہمیں شرک کفر بدعات کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف اس سے نجات دے اور نور ایمان نصیب فرما، وجنبنا الفواحش، ہمیں فواحش سے بچا، ما ظہر منہا وما بطن، جو کھلے ہیں یا چھپے ہیں ان تمام گناہوں سے ہمیں دور فرما دے، وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وازواجنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا۔ یا اللہ ہمارے دیکھنے میں قوتوں میں، سننے کی قوتوں میں، دل کی قوتوں میں، بیوی اور اولادوں کے اندر برکت عطا فرما، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہم پہ مہربانی فرما میرا مولا، آپ بہت بڑے توبہ قبول فرمانے والے ہیں،
بہت بڑی نہایت رحم والے ہیں. وجعلنا شاکرین لنعمتک، یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والا بنا. فرمایا مسنین نبی علیہ کا، اور اس پہ شکر تو تعریف کرنے والا بنا، قبول کرنے والا بنا، اور اپنی نعمتیں ہمیں پوری کی پوری عطا فرما دے. یاد رکھو ہر نعمت کا شکر ادا کرو. شکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ ایمان ہو کہ یہ نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، اور اس کے بعد جو نعمت ہے وہ اللہ کی رضا میں خرچ ہو، نافرمانی میں خرچ نہ ہو. کیا معنی؟ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کی رضا میں خرچ کرو، اور اگر گناہ میں خرچ کرے ہو تو یہ شکر نہیں ہے، ناشکری ہے. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، تو اللہ کی فرما برداری میں. اور اس کے بعد زبان سے بھی کہو الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. قال اللہ عز وجل اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ. اے هؤلاء المتصفون بما ذکرنا التائبون الی اللہ المنیبون الیہ المستدرکون ما فات بالتوبۃ والاستغفار هم الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فیغفر لهم الکثیر من الزلل ونتقبل منهم اليسیر من العمل. اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے ہم بہتر عمل قبول فرماتے ہیں. کون؟ التائبون الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنے والے، اللہ کی طرف انابت کرنے والے، اور ہر وہ چیز جو ان کی زندگی گزر گئی اس کا ازالہ کرنے والے، اللہ کے ذکر سے، استغفار سے. یہی لوگ ہیں جن کی اللہ بہتر عمل قبول فرماتے ہیں. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيَغْفِرُ لَهُمُ الْكَثِيرَ. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. معمولی سے عمل کے ساتھ ہم ان کا معمولی عمل بھی قبول کر کے بڑے بڑے گناہوں سے ان کو بچا دیتے ہیں. فی اصحاب الجنہ، اے ہم فی جملۃ اصحاب الجنت، یہ سب جو ہیں جنت والے ہیں. اللہم اجعلنا من اصحاب الجنہ، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی بغیر حساب، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل آخر کلامنا کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. قال ابن جریر حدثني يعقوب بن ابراہیم قال حدثنا المعتمر بن سلیمان عن الحکم بن ابان عن الغطریف عن جابر بن زید عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح الامین علیہ الصلاۃ والسلام قال یؤتى بحسنات العبد وسیئاته فَيَكْتَسُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ فَإِنْ بَقِيَتْ حَسَنَةً وَسَعَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى يَزْدَادٍ وَحَدَّثَنِي لِهَذَا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ ذَهَبَتِ الْحَسَنَةُ قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ بَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. جابر ابن زید فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح الامین، جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا یؤتی بحسنات العبد وسیئاتہ، اللہ پاک حکم دیں گے کہ نیکیاں میرے بندے کی اور گناہ لے آؤ. نیکی اور گناہ کو ٹکراتے جائیں گے. اگر ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جنت عطا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرما دیں گے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں جب یزداد پہ آیا انہوں نے بھی یہ حدیث بیان کی، اور میں نے کہا اچھا بھائی اگر ایک نیکی زیادہ ہو گئی وہ تو جنت میں گیا، لیکن خدا نہ کرے نیکیاں ختم ہو جائیں، نہ بچے کچھ بھی، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ پھر بھی تجاوز فرما دیں گے. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم
ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة بعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وهكذا رواه ابن أبي حاتم النبي عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن المعتمر بن سليمان بإسناده مثله وزاد عن الروح الأمين قال الرب جل جلاله يؤتى بحسنات العبد سيئاته وذكره وهو حديث غريب وإسناده جيد لا بأس به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن معبد قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلائي قال حدثنا أبو أوانة عن أبي بشر جعفر بن أبي واشية يوسف بن سعد عن محمد بن حاتم قال ونزل في داري حيث ظهر علي رضي الله تعالى عنه على أهل البصرة فقال لي يوما لقد شهدت أمير المؤمنين رضي الله عنه وعنده عمار وساعة والأشتر ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم فذكروا عثمان رضي الله عنه ونالوا منه. فقال علي رضي الله عنه هذا السيء موعود في يده. وقال قائد منهم إن عندكم من يفصل بينكم فسألوه. فقال علي رضي الله تعالى عنه كان عثمان رضي الله تعالى عنه من الذين قال الله تعالى فيهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة بعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اب مفسر فرماتے ہیں کہ محمد بن حازم فرماتے ہیں کہ جب میری حویلی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل بصرہ کے پاس تشریف لے آئے فقال علی یوما لقد شهدت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دی. وَعِنْدَهُ عَمَّارٌ وَسَعْسَعَةٌ عمار بھی تھا, ساسا بھی تھا, اشتر بھی تھا, محمد بن ابی بکر بھی تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے. محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فذکروا عثمان رضی اللہ عنہ ونالوا منہ. انہوں نے حضرت عثمان کا ذکر کیا, پھر حضرت عثمان کی شان میں کوتاہی کرتے رہے کہ حضرت عثمان سے یہ غلطی ہوئی, یہ غلطی ہوئی, یہ غلطی ہوئی. حضرت علی سنتے رہے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت علی آپ کیا فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا میں تو یہ جانتا ہوں کہ عثمان ان لوگوں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اولئک الذین یتقبل عنہم احسن ما عملوا. ان نے جو اچھے عمل کیے وہ ہم نے قبول کیے اور ان کی غلطیوں سے ہم نے درگزر کر دیا. فی اصحاب الجنہ, وہ جنتی ہے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. واللہ عثمان واصحاب عثمان رضی اللہ عنہم. حضرت علی نے 3 دفعہ قسم کھا کے کہا کہ عثمان اور اس کے ساتھی, عثمان اور اس کے ساتھی, عثمان اور اس کے ساتھی جنتی ہیں. حضرت قال یوسف قلت محمد بن حاتم اللہ سمعت هذا من علی رضی اللہ عنہ قال اللہ سمعت هذا من علی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں میں نے قسم دے کے پوچھا کہ تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ سنا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے. تو بہرحال آدمی جب اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کی خطاؤں سے درگزر فرما دیتے ہیں. جیسا کہ اہل اللہ نے, بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اور بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بات سمجھو, وہ فرماتی ہیں کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے جنت بنائی ہے ایمان والوں کے لیے اور جہنم بنائی ہے کافروں کے لیے. اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے, وہ تو ہے ہی کافروں کے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کے ملک میں, شہروں میں بڑے بڑے جیل خانے بنتے ہیں, تو بنتے تو وہ مجرموں کے لیے ہیں, ڈاکو, قاتل, چور, برے لوگ. لیکن کبھی کبھی کوئی اچھا آدمی بھی پھنس جاتا ہے, کوئی ناحق پھنس جاتا ہے, کوئی دوستی میں پھنس جاتا ہے, کوئی کسی مجبوری میں پھنس جاتا ہے, وہ بھی آ جاتا ہے جیل.
تو اس لیے اصل تو ایمان والوں کے لیے جنت ہے اور جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے. لیکن اگر مسلمان اتنی بڑی رعایت کے باوجود کہ اللہ نے لاکھوں پیغمبر بھیجے ہیں، اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، اللہ نے ہمیں قوت سمع اور بصر حواس خمسہ دیے ہیں، اللہ نے ہمیں حلال حرام کی تمییز دی ہے، اللہ نے ہمیں خیر شر کا تمییز دی ہے، اللہ نے ہمیں جنت جہنم کی تمییز دی ہے، اللہ نے ہمیں معروف و منکر کی تمییز دی ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو زبردستی جہنم میں ڈالیں تو پھر کیا ہی ڈالیں؟ جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، میرے محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا یہ حال ہے کہ زبردستی آگ میں گرنا چاہتی ہوں، میں آخر ان بھی ہو جاتی کو میں ان کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچتا ہوں، وہ زبردستی گرنا چاہتا ہوں. اچھا، اب اسی طرح دیکھیں کہ اللہ نے کتنے انتظام کر دیے ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی وضو کر لے تو حضور نے مثال دی، فرمایا اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہو، وہ دن میں 5 دفعہ غسل کرے، اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہے گا. صحابہ نے کہا حضور کیسے؟ جب 5 دفعہ دن میں غسل کرے گا میل کہاں رہے گا؟ تو فرمایا جو 5 دفعہ وضو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں ان کے گناہ بھی اللہ دھل جاتے ہیں. اور پھر یہ قرآن ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ سیئات کو مٹانے والی. اب اسی طرح دیکھیں مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، ہندو ہے، کافر ہے، سکھ ہے، 70 سال عمر گزر گئی، کافر ہے، بتوں کے آگے سجدہ کرتا ہے. آج اللہ نے ہدایت دے دی، آ گیا کلمہ شریف پڑھ لیا، اللہ فرماتے پچھلے سارے گناہ معاف. اب ایک آدمی ہے 10 سال 20 سال ایک گناہ میں ہے، زنا میں ہے، شراب میں ہے، شباب میں ہے، کباب میں ہے، لیکن دل میں ندامت آ گئی کہ یا اللہ تو نے مجھے کعبہ دکھلایا ہے، اب میں مکے آ گیا ہوں، اب مدینہ شریف جاؤں گا، تو میں کیسے گندا منہ لے کے حاضر ہوں؟ چاہے سچے دل سے رو کے توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جاؤ سارے معاف کر. تو اب جب معافی کی منڈی لگی ہو، وضو کرو گناہ معاف ہو جائیں، توبہ کرو کبائر معاف ہو جائیں، ایک ایک قدم اٹھاؤ نیکیاں بڑھتی جائیں، گناہ دھلتے جائیں، اس کے باوجود پھر نیکی کرو تو 10 لکھی جائے، گناہ کرو تو 1 لکھا جائے. حضرت ابن عباس فرماتے تھے پھر بڑا بدقسمت ہے وہ آدمی کہ جس کے احاد جو ہیں وہ اشرات پہ غالب آ جائیں گے. گناہ 1 ہے، نیکیاں 10 ہے، پھر بھی گناہ زیادہ ہو جائے، پھر اس کی بدبختی کا کیا حال ہے؟ اس لیے اچھا دیکھیں کتنا بڑا موقع ہے کہ آدمی اگر پہلی دفعہ اپنے ملک سے آ رہا ہے اور اللہ کے کعبے پہ نظر پڑے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد جو دعا مانگی اللہ فرماتے سارے گناہ معاف کر. بندہ آگے طواف کرتا ہے گناہ معاف، بدا جاتا ہے گناہ معاف، مزدلفہ جاتا ہے گناہ معاف، عرفات جاتا ہے تو اللہ ملائکہ کو بلا کے فرماتے ہیں کہ میرے ملائکہ یہ میرے بندے جو آئے ہوئے ہیں، بال کھلے ہیں، مٹی پڑی ہے، کپڑے میلے، احرام میلے کچیلے ہو گئے ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں؟ ملائکہ کہیں گے مولا آپ تو جانتے ہیں، بس آپ کا کرم ہے کہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، یہ سارے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. حتیٰ کی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آدمی عرفات سے مزدلفہ آ گیا، مینا آ گیا، کنکری ماری، قربانی کی، بال منڈائے، کپڑے پہنے، طواف زیارت پہ آ گیا، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں حاجی مبارک ہو، آج تم اللہ کے گھر کا طواف ایسے کر رہے ہو کہ گناہوں سے پاک چل رہے ہو اللہ کی زمین پر. اس کے باوجود بھی ہم نہ بخشے جائیں تو پھر تو ہماری بدبختی ہے نا، پھر تو بدقسمتی کی انتہا ہے. جیسے کہ ایک اللہ کے ولی نے لکھا ہے کہ رب رب العالمین ہو، رب العالمین ہو، نبی رحمت للعالمین ہو،
کعبہ ہدل للعالمین ہو اور پھر بھی تیری مغفرت نہ ہو، فرمایا پھر تیرے جیسا بدبخت کوئی نہیں۔ دعا کریں اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ دیکھو میرے بھائی حاجی صاحبان، آپ کبھی غور کیا کریں کہ دیکھو طواف اللہ نے رکھا ہے، ایمان سے کہو طواف کوئی وظیفے کا نام ہے، کسی کتاب کا نام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حجر اسود سے کھڑے ہو کے نیت کرو، بس 7 چکر لگاؤ، ایک لفظ بھی نہ پڑھو، ایک لفظ بھی زبان سے تم نے نہیں پڑھا، بس چپ کر کے پھر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں بس گھومنا تیرا کام ہے اور معاف کرنا میرا کام ہے، بس تیرا طواف ہو گیا، پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو۔ یعنی طواف چکروں کا نام رکھ دیا، صفا مروہ دوڑنے کا نام رکھ دیا، عرفات کے میدان میں جا کے بیٹھنے کا نام رکھ دیا۔ کوئی نہیں کہا کہ عرفات میں جب تک قرآن ختم نہیں کرو گے میں تمہارا حج قبول نہیں کروں گا۔ کتنے حاجی قرآن پڑھتے؟ یعنی اگر اللہ پاک فرما دیتے کہ بابا حج پہ آ رہے ہو، عرفات میں ایک ایک قرآن ختم کرنا ہے، کتنے حاجی کرتے؟ ہمارے حاجی تو انشاءاللہ اگلے سال تک بیٹھے رہیں تو نہیں کر سکتے، یہ تو ان الذین کفروا سے آگے پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں، یہ تو بیچارے یہاں تک پڑے ہوئے ہیں نا، ان کو تو درود شریف بھی اللہ کا شکر ہے نہیں آتا ہے، وہ جان چھڑاتے ہیں۔ کون درود پڑھے جی؟ اپنے انگوٹھے چوم لیے، احسان نبی پہ کر دیا، انگوٹھے اپنے چوم رہے ہیں، احسان نبی پہ کم رہے ہیں۔ ایسی دنیا میں کوئی بد عقل قوم آپ نے دیکھی ہوگی؟ دیکھو خدا کے کعبے میں بیٹھو، ٹھنڈے دل سے سوچو، میں یہاں اپنے آپ کو بوسہ دیتا ہوں، تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے بھائی؟ بھائی بوسہ دینا ہے، جس بندے نے نبی کا نام لیا ہے دوڑ کے اس کے منہ کو چوم لو۔ اپنے انگوٹھے چومنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یہ آدم نے چوما تھا، اپنے نبی کی شریعت کا پتہ نہیں، آدم سے شریعت پوچھنے چلے گئے ہیں۔ عجیب قوم ہے، عجیب عقل ہے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ ہم تو بس دعا کرتے رہتے ہیں اور ہمارے بس میں کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے تھی کہ حضور پاک کے روضہ مبارک میں سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ بی بی عائشہ یعنی جب حضرت عمر دفن ہوئے تو بعد میں پردہ فرماتی تھی؟ ہاں یہ آثار میں ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی تھی ہذا زوجی و ہذا ابی، یہ میرے خامند ہے، وہ میرا ابا ہے۔ اب حضرت عمر آ گئے ہیں تو لہذا ادب یہ ہے کہ میں بغیر پردے کے نہیں جاؤں گی۔ اچھا بی بی عائشہ کو تو اتنا حیا ہے، ایمان سے کہو ہمیں بھی ہے؟ ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں، اگر ہوں تو چلو جو تنخواہ دیتے ہیں نہ بھیجنا۔ ہمیں بھی حیا ہے کہ ہم داڑھی مڈا کے انگریزی سوٹ پہن کے گلے میں صلیب کی علامت ٹائی لٹکا کے اور جناب بال انگریزی الٹے رکھ کے گلے میں سونے کی چین پہن کے ہاتھوں میں کڑے پہن کے کھڑے ہوں اور کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یار بڑی بہادری والی بات ہے بھائی، واقعی تم بڑے بہادر آدمی۔ اور مولانا روم جیسا بندہ تو یہ کہتا ہے کہ 1000 بار بشویم دہن بار کو مشک و گلاب، وہ کہتا ہے میرا مدنی 1000 دفعہ میں مشک و گلاب کے عرق سے زبان دھو ڈالوں پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ نام لیتے ہوئے محمد مدنی کا بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہتا ہے میرا محبوب اتنی محنت کے باوجود تیرا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں، میری گندی زبان ہے، کہیں اس پلید زبان پہ تیرے نام آنے سے بے ادبی نہ ہو جائے۔
ہم حقہ پیئیں تو بے ادبی نہیں، سگریٹ پیئیں تو بے ادبی نہیں، گالیاں دیں تو بے ادبی نہیں، اور ہم اس منہ سے اپنی عورتوں کے جسد کو چاٹیں تو بے ادبی نہیں ہے کہ اسی زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، حجر اسود پہ بوسہ بھی دیتا ہے، اور پھر اس کو حیا نہیں آتی کہ میں کیا کیا گناہ کر رہا ہوں۔ بس اللہ سے دعا کرو، ہمارے حال جو ہے یاد رکھو بالکل ہم ہلاکت کے قریب آ گئے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ بھائی اب مریض کو لے جاؤ میاں، اب دوا کی کوئی ضرورت نہیں، اب دعا شاید بچا لے، اب ہمیں بھی شاید اللہ کی رحمت بچا لے، ورنہ ہم ہلاکت کے بالکل گڑے پہ آ گئے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اب زمین گناہوں سے فساد سے بھر گئی ہے۔ ایمان سے کہیں جہاں 9 سال سے 12 سال کی لڑکیاں حاملہ ہو جاتی ہوں، جہاں 5 سال کی لڑکی سے بھی زنا کیا جاتا ہو، جہاں ماں اپنی بیٹی کی دلالی کرتی ہو، جہاں خامد اپنی بیوی کا دلہ بنا ہوا ہو، کیا وہ دنیا بھی ابا کی رہنے کے قابل ہے؟ اسی لیے بی بی عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا کہ ہم میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، پرہیزگار بھی ہوں گے، پھر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ آپ نے فرمایا اذا کثر فیکم الخبث، کہ جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا تو اللہ سب پہ عذاب کر دیں گے۔ اس سے بڑا عذاب ہے کہ ایک دن کا اخبار اٹھا لو، کم از کم 200 400 200 400 مسلمان مر رہا ہے۔ اس سے بڑا عذاب ایمان سے کہیں کیا ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی صبح سے شام تک یقین کریں اب تو اخبار پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسی خبر پڑھیں گے پتہ نہیں کیا ہو، لیکن بندے پھر بھی نہیں سمجھتے، سامنے لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ جناب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے فیشن میں گیت گاتے ہوئے جا رہے ہیں، احساس مر گیا ہے۔ اور بات کرو کہتی ہیں جی یہ تو نارمل ہے، ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں بابا پہلے حجرہ مبارک تھا تو بیوی زیارت کے لیے اندر تھوڑی رہتی تھی، عقل کرو، بیوی کا حجرہ جو ہے اسی میں سرکار دو عالم کی قبر مبارک، پھر ابو بکر کی وہاں رہتی نہیں تھی، یعنی پہلے جب داخل ہوتی تھی تو کپڑے کا لحاظ نہیں فرماتی تھی، بعد میں ادب کا تقاضا یہ تھا کہ لحاظ فرماتی نہیں۔ کہتے ہیں جی دیکھتے تھے اللہ کے بندے، اللہ چاہے تو مرنے والے کے بعد جانور دیکھ لیتے ہیں، انسان ابو بکر عمر تو بڑی بات ہے نا۔ قرآن میں آتا ہے اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، میرا اللہ تھا مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے گو، ذبح کر کے ان کے گوشت کو ملا دو، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر گوشت تھوڑا تھوڑا کر کے پہاڑوں پہ رکھ دو، ثم ادعوهن، پکارو ان کو، یاتینک سعیا، وہ تیری طرف دوڑ کے آ جائیں گے۔ ایمان سے کہیں اگر وہ پرندے ابراہیم کی آواز سن سکتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں تیری طرف آئیں گے، ورنہ زندہ ہو کے ادھر بھاگ جاتے، پھر کہیں نہ ہمیں پکڑ لے، پھر نہ ذبح کر دے۔ ان کو کیا پتا ابراہیم ادھر بیٹھا ہے، دیکھیں گے تو آئیں گے نا۔ تو اللہ ان کو دکھا سکتے ہیں، انسانوں کو نہیں دکھا سکتے۔ اللہ کے بندے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ واقفہ کے قبر پہ سلام کرتا ہے تو مردے کو اللہ خبر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ تیرے پاس کھڑا ہے۔
کہتے جی کہ بعض مسجدوں میں لکھا ہوا ہے کہ دیوبندی، اہل حدیث، ان سب کا ہماری مسجد میں داخلہ منع ہے. ماشاءاللہ. تو وہاں جن نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، آخر نماز کون پڑھتے ہیں؟ نہ تو حدیث والے پڑھیں، نہ جناب دیوبندی پڑھیں، نہ موحد پڑھیں. تو یا وہ بدلہ لے رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں چونکہ مشرک کا داخلہ بند ہے، مشرکوں نے اپنے مسجدوں میں موحدوں کا داخلہ بند کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ مشرک میری مسجد میں نہیں آ سکتا. انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تو دونوں میں دیکھ لو شرک کرنے والا کون ہے؟ جو مشرک ہے وہ نہ آئے. اور واضح ہے کون قبر پہ سجدہ کرتا ہے، کون قبر والوں سے مانگتا ہے، کون قبروں پہ مجاورت کرتا ہے، کون قبروں پہ اعتکاف بیٹھتا ہے، کون یا پیر یا غوث آدم کے نعرے لگاتا ہے، کون غیر اللہ کو پکارتا ہے. واضح ہو جائے گا مشرک کون ہے. تو مشرک کے لیے تو منع ہے کہ نہ آنے دو، لیکن دعا کرو اللہ ہدایت دے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. دعا کیا کرو. ان میں 90% جاہل ہیں جو بھٹکے ہوئے مسئلہ جانتے ہیں. 10% جو ہے نا مولوی میری برادری، وہ ضد کی ماری ہوئی ہے کہ اگر ہم نے مان لیا تو ہماری پارٹی تو ختم ہو گئی نا، پھر دوسری پارٹی میں جانا پڑے گا نا. 10% جو ہے وہ تو چودھری ہے، وہ تو اپنی سیٹ نہیں جانے دیتا. 90% بیچارہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. جو سنتا ہے غریب اسی کو دین سمجھتا ہے. کیا کرے غریب، وہ تو پڑھا ہوا ہے نہیں. بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھو، جو امام بھی اہل بدعت ہو، اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے. میرے آقا کی حدیث ہے، من وقر صاحب بدعت، جو آدمی کسی بدعت والے کی عزت کرے فقد حدم الدین، اس نے محمد کے دین کو گرا دیا. کہتے جی کہ میں اپنی منگیتر کا عمرہ کروں جس کے ساتھ میری منگنی ہو. ابھی نکاح تو نہیں ہوا نا، منگیتر کا کیا اعتبار ہے؟ تم جاؤ کسی اور سے منگنی ہو جائے، کیا کرو گے؟ تم اپنا طواف کرو، دعا کرو کہ اللہ نکاح ہو جائے، پھر نکاح کے بعد دونوں آ کے حج کرنا. منگیتر کا بیچارہ احساس کر رہا ہے. ہمارے حاجی عجیب ہیں، کہتے ہیں میں موبائل کو کعبے سے لگا رہا ہوں، بوسہ دے دو، وہاں سے بوسہ آ رہا ہے. ایسے حاجی بھی آپ نے دیکھے؟ ابھی میں نے تو نہیں دیکھے، پہلی دفعہ دیکھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں جی کہ جدہ والوں کی مرکات تو نہیں میقات، جدہ والوں کی کوئی میقات نہیں، ان کا تو میقات کے اندر ہے، وہ میقات باہر ہے. یلملم وہ تو ہل میں ہیں، وہ تو داخل المیقات ہیں. بہرحال عمرہ کر کے جس کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ ان کو ثواب دے گا. طواف قدوم کے ساتھ طواف افاضت تو فرض ہے خدا کے بندے، اس کے بغیر تو حج ہی نہیں ہوگا. اگر مہینے 2 مہینے کے بعد کوئی بندہ مکے آتا ہے تو مانا ہے عمرے کے لیے آتا ہے، اس کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کرے. کیوں؟ کیا پتا ہے موت ہے حیات ہے، پھر نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، افضل یہ ہے کہ آخری کام طواف ہو. کہتے ہیں جی کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، عربوں کے بارے میں ان آیات کریمہ کا کیا حجہ ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آیا آپ کیا کہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال جو ہے. اگر عمرے کے طواف کرتے ہوئے کعبے پہ نظر پڑ گئی کچھ بھی نہیں ہوتا، مانا یہ ہے کہ نظر ڈال کے نہ چکر لگاؤ، پڑ گئی کیا ہو گیا؟ دوران طواف میں نے 4 چکر کے بعد بیوی کو وضو کے لیے لے، کوئی نہیں، آپ نے کل بھی تو پوچھا تھا نا. کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ کے دوڑنے کے بعد کسی جگہ میں جب بیٹھ گیا تو لوہے کا زنگ کا جو اثر ہے وہ میرے احرام پہ آ گیا. میں نے دھویا بھی ہے، وہ داغ نہیں جاتا، کوئی حرج نہیں، پلید تو نہیں ہو گیا نا. اب اس کو میں حج میں استعمال کروں؟ بالکل استعمال کرو. امام کے بعد والی صف جو ہے وہ پہلی صف ہے، اگر وہ نہ ملے تو پھر جو کعبے کے قریب ہوگی وہ پہلی صف ہے. کہتے ہیں جی کہ قرآن میں تو ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں. آپ کہتے ہیں عورت پردہ کرے، وہ میاں بیوی لباس ہیں، شریف آدمی.
یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی بیوی تیرا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو. ذرا پہن کے دیکھو کیسے ٹھیک کرتے ہیں تمہیں. تجربہ کرو نا, مولوی سے مسئلہ نہ پوچھو. کسی بیوی کو جا کے چھڑو کہ جناب آپ بھی لباس میں بھی لباس, انشاءاللہ اس کا خاوند آپ کا لباس اتار کے گھر بھیجے گا. عجیب قرآن سمجھ رہے ہو. اور اللہ کے بندے ہو تو میاں بیوی ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اگر کوئی سنت مؤکدہ چھوڑ دے بالکل گناہگار ہے, توبہ کرے. اگر داڑھی مڈاتا ہے بالکل گناہگار ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور بار بار مڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے نماز ناجائز ہے. ایک آدمی نے پاکستان سے احرام باندھا, طواف کرنے کے بعد صفا مروا نہیں دوڑا, سر مڈا دیا, ایک بکری دم پڑ گئی. اگر آدمی کا حالت احرام میں ناک صاف کرنے سے بال ٹوٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ منت مانے کہ میرا کام ہو جائے تو میں ہر مہینے کی 11ویں کو روزہ رکھوں گا, بالکل ناجائز ہے, کیونکہ 11ویں پہلے بدعت کے لیے مقرر ہے. تم 12ویں کی منت کیوں نہیں مانتے, 13ویں کی بھی نہیں مانتے, پہلی کی بھی نہیں مانتے, 11ویں میں کیا کھڑا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے. قوالی سننا کیسے ہے, بالکل حرام ہے. جب گانے اس کے ساتھ ساز آ جائیں, سازندے آ جائیں, اس میں ڈھولک تماشا آ جائے, ہر مزامیر آ گئے, مزامیر شیطان کی آواز ہے. ایک آدمی نے اپنی مسجد کے امام کو گالی دی ہے, استغفار کرو اور امام صاحب سے بھی جا کے کہہ دو کہ میں نے آپ کے بارے میں غلط بات کی ہے, مجھے معاف کر دو بس. یا اللہ اور یا محمد یا حرف ندا ہے, وہ اللہ کے سوا کسی غیر کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتا. یا جبرائیل, یا ابراہیم, یا میکائیل, یا محمد, یا رسول, یا نبی, یہی تو شرک ہے کہ جو حرف ندا اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ لگایا جائے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اگر قسطوں پر کوئی چیز ہم لیتے ہیں وہ جائز ہے. ایک عمرے میں 3-4 آدمی کا نیت کر سکتا ہے, بس حضور کی ساری امت کا کر لو, جان چھڑاؤ, باقی حاجی گھر جائیں. جناب ایک کے لیے. حرم میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں, مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں. ملتزم پہ سینہ لگانا سنت ہے, موقع ملے لگا لو, نہ ملے کوئی بات نہیں. خانہ کعبہ کا غلاف چوننا بدعت ہے, حجر اسود کا چومنا سنت ہے. اب حج صفا مروہ جو ہے مسجد میں داخل ہو گئی, یہاں تقریباً داخل ہو گئی, کیونکہ اس کے بعد جو میدان ہے اب تو وہ بھی مسجد بن گیا نا. ہر طواف کے لیے 2 رکعت پڑھنا بالکل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے, باقی تمام ائمہ کے نزدیک سنت ہے. یہ تمہارے لیے نفل ہے, نفل 2 رکعت نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے شریف آدمی. امام صاحب کے نزدیک واجب ہے. اور یاد رکھو, جب نفلی عبادت کو شروع کر دو تو اس کا پورا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے, بالکل جائز ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ ان یردہما صفرا, کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی بھیجوں, میری رحمت کے خلاف ہے. حائضہ عورت جو ہے باہر میدان میں بیٹھے اندر نہیں آ سکتی ہے, حیض جب تک ہے حرم میں نہیں آ سکتی. عمرہ جس کے لیے چاہے کریں. پہلے 3 چکروں میں آپ کندھا بھی نکالیں گے اور رمل بھی کریں گے, باقی 4 میں نہیں. میری لڑکی ڈاکٹری پڑھ رہی ہے, جائز ہے, بالکل جائز ہے, لیکن کوشش یہ کریں کہ اختلاط مردوں سے نہ ہو, اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پردے کے ساتھ رکھے. اور بعض چیزیں ڈاکٹروں کو سکھائی جاتی ہیں تو وہ لیڈی ڈاکٹر سے سیکھے. ربل کا معنی ہوتا ہے جیسے پہلوان اکڑ کے چلتا ہے. کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ مسلمان تو کمزور ہو گئے, ہمارے ساتھ کیا لڑیں گے؟ حضور نے فرمایا ربل کر کے دکھاؤ کہ نہیں, اب بھی کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم میں قوت موجود ہے. صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہیں, باقی یہ جو لوگ اشارے کرتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے. کہتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے امام نے یہ کہا ہے, نبی کی بات نہیں کرتے. تم بھی تو روز نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہو, جا کے نبی کے پیچھے